پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے سما پہ ندیم ملک کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب ایک انتہائی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ خطرناک کھیل کیا ہے، اس کھیل میں ان کی معاونت کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے اور اس کھیل کا مقصد کیا ہے، پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو اپوزیشن اس وقت اپنا محاذ حکومت کی طرف کھلا ہوا ہے انہوں نے، اور جو بیانات ان کی طرف سے آ رہے ہیں اس میں قول و فعل میں اتنا کھلا تضاد سامنے آ رہا ہے کہ بحیثیت ایک شہری آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ ہمارے وہ قائدین ہیں، وہ لیڈرز ہیں جو کہ ملک کو چلانے کے لیے ہم سے مختلف قسم کے وعدے کرتے ہیں، اور چند سالوں میں ان کے بیانات بدل کیسے جاتے ہیں، پہلے کچھ کہتے ہیں آج کچھ کہتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ اس طرح کا ان کا سٹینس تبدیل ہوتا ہے؟ اور اگر خاص طور پہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی کمپوزیشن کو دیکھا جائے تو جو گاڈ فادر کا ذکر پاناما کیس کی ججمنٹ میں تھا، جس میں کہ حوالہ دیا گیا تھا ڈان کارلیونی اور اس فیملی کا کہ بیہائنڈ ایوری گریٹ ویلتھ دیر از اے کرائم، چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اس وقت دیا تھا، سابق چیف جسٹس نے۔ تو جب آپ یہ مووی میں ٹیبل دیکھتے ہیں اور پھر اس میں ساری فیملیز بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ اپنے صرف پاور میں باہر ہونے کے بعد اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی واپس آنے دیں؟ اور جتنے بھی وہاں پہ سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے اور خاص طور پہ جو بڑی سیاسی جماعتیں 4-5 بڑی سیاسی جماعتیں، اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ صرف خاندان ہی چل رہے ہیں، اور جس طرح مافیاز موویز میں خاندان بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ چیزیں کس طرح ہونی ہیں، وہ اس طرح جا رہے ہیں۔ تو اس میں عوام کے لیے وہ کیا چیز کریں جب پہلے پارلیمان میں کھڑے ہو کے انہی موضوعات پہ کیا باتیں کرتے تھے اور آج کیا کر رہے ہیں؟ کانٹرڈکشنز کس بات کی ہیں؟ اور پھر جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اور بہت سے تجزیہ کار اور حکومت کہہ رہی کہ جی اداروں کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے آج یہ ایک انڈیکیشن بھی دی کہ جب آپ پاکستان میں اداروں کو اور خاص طور پہ افواج پاکستان کو ہٹ کرتے ہیں تو آپ چاہ کیا رہے ہوتے ہیں، کرنے کی کیا کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے مثالیں دی چند مسلم ممالک کی جہاں پہ کہ پہلے افواج کو کمزور کیا گیا اور آج کل وہاں پہ کیوس ہے، انارکی ہے، اور ہمارے اپوزیشن کے قائدین جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کیا اینڈ سٹیٹ ان کی وہی ہے؟ اور وزیر اعظم کے ان سارے بیانات کے کانٹیکس میں یہ آج ناظرین انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، آج جو افسر شاہی ہے ہماری، افسر شاہی میں ایک عسکریت پسندانہ سوچ بھی ہے، اور رانا اورنگزیب اسسٹنٹ کمشنر ہیں برے والا میں، جو ایس او پیز این سی او سی نے جاری کیے ایک گارڈ سکول میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اے سی صاحب کیونکہ بیوروکریٹ ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، ان کے ساتھ گارڈز بھی ہیں، تو یہ ریاستی دہشت گردی کی انہوں نے مثال قائم کی، اور ایک غریب گارڈ جو کہ باقاعدہ ایس او پی فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ صرف اس پہ ایف آئی آر کی گئی، اسے مارا پیٹا گیا، اور کس نے کیا؟ آپ کے سامنے یہ فوٹیج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گارڈ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور یہ ذرا شکل دکھائیں ان صاحب کی ناظرین، جی بالکل یہ دیکھیں، اب یہ ینگ اے سی ہے بیچارہ، نیا نیا آیا ہے، لیکن اس کا دماغ اتنا خراب ہوا ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ اور کس وجہ سے لے رہا ہے؟ ہم کیا بھول گئے کہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد ہم نے ایس او پیز جاری کیے کہ جی سکولز میں گارڈز وغیرہ اپنی ڈیوٹی کریں، اور یہ صاحب اسلحے کے ساتھ لوگ دہشت گرد یونیفارمز پہن کے بھی جاتے تھے، اور اس نے اگر اپنی ڈیوٹی کرنی چاہے تو اس کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ اور اس کے بعد پنجاب حکومت اب کس طرح سے اس سارے معاملے کو کور اپ کر رہی ہے، جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس حوالے سے، وہ نوٹیفیکیشن بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ مجاندیاں پہنا ہوندیاں نے، اور کس طرح بیوروکریسی ان کو بچا رہی ہے، اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وفاقی حکومت کی طرف سے بھی چند ایک آدھے وزیر نے بات کی، وزیر اعظم کے ایک آدھے ایس اے پی ایم نے بات کی، لیکن سب کی آنکھوں میں دھول جھونکے گی۔ پروگرام میں آگے چل کے اس حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن پروگرام میں ناظرین اپنے مہمان کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں وفاقی وزیر برائے مواصلات اور پوسٹل سروسز مراد سعید صاحب۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین، آج وزیر اعظم نے جو انٹرویو دیا ندیم ملک کو، اس میں کہا کہ نواز شریف صاحب ایک خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ کیا کہا وزیر اعظم نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بڑی ڈینجرس گیم ہو رہی ہے، یہ جو نواز شریف کھیل رہا ہے، یہ بہت ایک خطرناک پاکستان کی گیم کے خلاف گیم کھیل رہا ہے۔ یہی الطاف حسین نے کھیلی تھی۔ ان کے پیچھے 100% میں آپ کو واضح کہتا ہوں کہ اس طرح ہندوستان اس کی پوری مدد کر رہا ہے۔ اس میں کس کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو؟ ہمارے دشمنوں کا۔ کون بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر جو ہندوستان لابی کو
اپنا بڑا ڈیموکریٹ بن رہا ہے پاکستان کی فکر میں، حسین حقانی، وہ وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ پوری کیمپین چلاتا ہے وہاں باہر بیٹھ کے. یہاں جو بچارے نادان لبرلز بنے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی جی ہم فوج کے اگینسٹ ہیں. میں ان کو کہتا ہوں خدا کے واسطے آنکھیں کھولو اپنی. جی ناظرین، آپ نے سنا وزیر اعظم اس میں بڑا کیٹیگوریکلی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں 2-3 پوائنٹ جہاں سے کہ یہ ساری موومنٹ جس کو کہ وزیر اعظم سمجھتے ہیں، اور یقیناً وزیر اعظم کے پاس کافی ساری انٹیلیجنس انپٹ بھی ہوگی ان معاملات کی، کہ بھارت کی بھی سپورٹ ہے اس حوالے سے، اور امریکہ میں بیٹھے ایک حسین حقانی سابق امبیسڈر جو پاکستان میں اس وقت وانٹڈ ہیں غداری کے مقدمے میں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کمیشن کو ہیڈ کرے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے. اور پھر جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ جس کسی پہ مقدمہ بنے پھر وہ جا کے ریلیونٹ کوارٹرز میں کسی کے گوڈے گٹے پکڑتے ہیں اور انہیں ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے، کسی کو بیل لے کے بھیج دیا جاتا ہے، کسی کو ویسے ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے. حسین حقانی کو بھی باہر بھیج دیا گیا اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے حکومت آج بھی پریشان ہے کہ جی ہمیں ماموں کیسے بنایا گیا. تو آج جو کچھ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، جب ان کو باہر بھیجا جو بھیجنے والے ہیں جنہوں نے فیسیلیٹیٹ اس میں کیا، پھر یہ تو ہوگا، اس طرح تو ہوگا. اب وزیر اعظم نے ناظرین جو انڈین نیکسس کی بات کی ہے، وزیر اعظم سے پاکستان عمران خان صاحب واحد نہیں ہے. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین جب سابق صدر پاکستان، کیونکہ صدر مملکت کے پاس بھی ریاستی انفارمیشن کافی ساری ہوتی ہے، انپٹس کافی ساری آ رہی ہوتی ہیں، تو جب 2017 میں نے آصف زرداری صاحب کا انٹرویو کیا تھا 17-18 میں، تو سابق صدر آصف زرداری صاحب نے اس انڈین نیکسس اور لارجر ایم اور آج جو کچھ ہو رہا ہے کہ افواج پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیا کہا تھا اس حوالے سے، آئیے دیکھتے ہیں. آپ نے انڈیا کا بھی ذکر کیا، نواز شریف صاحب نے انیشیٹو لیا کہ انڈیا سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور تعلقات میں اور گریٹر پنجاب بنانے میں 2 فرق ہے. تو آپ بہت سیریس چیز کہہ رہے ہیں، میاں صاحب گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں. جی جناب، آپ کس طرف رہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے کہ آج میری پراپرٹی جو ہے، یہ جو چلیں اس پہ آ جائیں، جو ان کا رائیون محل ہے، میرا خیال ہے 1200 ایکڑ پہ ہے یا 1500 ایکڑ پہ، مجھے صحیح فگر نہیں میرے. تو گریٹر پنجاب ہو جاتا ہے تو پھر ان کی قیمتیں کہاں جاتی ہیں؟ اگر گریٹر بینکس بنتی ہیں تو پھر ان کی اس وقت اگر 3000 برانچز ہیں یا 2000 برانچز ہیں، پھر تو 30,000 برانچز ہیں نا. تو ہر چیز میں ان کا تو مال بکتا ہے بھائی، یہ تو سوداگران ہے. زرداری صاحب آپ کہہ رہے ہیں گریٹر پنجاب کا مطلب ہے کہ انڈین پنجاب کے ساتھ الحاق. ایگزیکٹ الحاق، ان کے ساتھ بزنس ٹوگیدر. یہ کیسے ممکن کیسے ہوگا؟ جب آپ کی فورسز کو یہ کمزور کریں گے، جب آپ کی فوج کے اوپر یہ ڈماشز لگوائیں گے، جب آپ کے اوپر یہ وہاں بیٹھ کے شیخ صاحب ان کو کہیں گے کہ جی میاں صاحب تو بڑی ڈیموکریٹ ہیں، وہ تو لالو پرساد کے ساتھ ان کے کھانے ہوتے ہیں، وہ ان کی دعوتوں پہ آتے ہیں اور یہ وہاں جاتے ہیں، وہ ملنے کے لیے تیار ہیں. اور خود ایک امریکن پریزیڈنٹ کو لالو پرساد کہتا ہے کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں، وی کین ڈو بزنس وتھ نواز شریف. تو میری تعریف اگر وہاں سے آئے تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا وہ تو نہیں ہے. انڈینز نے کہا تھا کہ ہم نے بھی نواز شریف صاحب پہ انویسٹ کیا ہوا ہے بٹ وی نیور بلیوڈ اٹ. پاکستان پیپلز پارٹی کا لیڈر میاں نواز شریف پہ یہ الزام لگا رہا ہے. الزام نہیں لگا رہا، میں کہہ رہا ہوں آئی بلیو ان اٹ. آپ اگر فورن منسٹر نہیں رکھتے، آپ کچھ 3 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ فورن منسٹر رکھیں، آپ کسی کو ہائر نہیں کرتے ٹو پروٹیکٹ یور انٹرسٹ ان واشنگٹن. آپ کو پتہ ہے واشنگٹن کی لابی جو ہے اسمال لابی، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بائی ڈیفالٹ آپ کسی اور کو ایڈوانٹیج دے رہے ہیں نا. آپ بائی ڈیفالٹ اگر ایڈوانٹیج دے رہے ہیں تو ایڈوانٹیج کس کو جا رہا ہے؟ انڈیا کو جا رہا ہے نا. جی ناظرین، آپ نے سنا سابق صدر آصف زرداری کو چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی. اور آپ اگر غور کریں سابق صدر آصف زرداری جس کنوکشن کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں
کہ یہ ہماری فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, ہماری فوج کے خلاف ڈیمارشز ایشو کروائیں گے. کس طرح سے ایشو کروائیں گے, ان کو اس چیز کا اندازہ تھا. آج جو کام میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں, کیونکہ سابق صدر آصف زرداری صاحب کو کہا جاتا ہے اور ان کے ورسٹ کرٹکس بھی ان کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ سیاست میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, اور یہ بات جو انہوں نے کی تھی آج آپ کو نظر آ رہی ہے. نہ صرف یہ نظر آ رہی ہے جو سابق صدر آصف زرداری نے بات کی اور آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی, انڈینز تو اس حوالے سے باقاعدہ بتاتے رہے ہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ ہے. اور کیا کہتے رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. We are concerned with issues in Pakistan. We are concerned with issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. Because our government has invested in Nawaz Sharif. It has invested a lot of political and diplomatic capital in Nawaz Sharif. And if Nawaz Sharif is moved out of the narrative, then the entire narrative changes to the kind of obstruction that we are seeing with the Pathankot probe. منسٹر صاحب, آپ نے سنا ابھی کہ پورا سیکوینس بن رہا ہے, ایک سابق صدر, موجودہ وزیر اعظم میں بھارت کی طرف سے بھی انویسٹمنٹ والی بات آ رہی ہے, اور ایگزیکٹلی اسی طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں جس طرح سابق صدر زرداری صاحب نے کہا, اور وزیر اعظم نے آج جو بات کی اس پہ یقیناً انٹیلیجنس انفارمیشن بھی ہوگی ان کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ارشد بھائی, یہ جو ابھی آپ نے انڈینز کا کیا خیال ہے کہ ہم نے نواز شریف کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, اور وہ انویسٹمنٹ سامنے تھی چیزیں, جاری سی بات ہے انفارمیشن, اور وہ چیزیں تو ریاست کے پاس ہوتی ہے. میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں, اور یہ انویسٹمنٹ کا کیا وہ کر رہے ہیں ان کے لیے, اس کی طرف پھر آتے ہیں. ڈپلومیٹک انویسٹمنٹ ہے, ان دونوں کے اوپر آتے ہیں کہ یہ بات کس طرح صحیح ثابت ہوتی ہے, انڈین نے کس قسم کی انویسٹمنٹ کی ہے. ذرا پہلے آپ بیک گراؤنڈ میں آئے کہ ہوتا کیا رہا 2-3-4 سالوں میں. مودی کو انہوں نے اپنے گھر بلایا تھا, ذاتی تعلقات ہے, وہ پورے شادیانے بجے. کشمیر میں اس وقت جو ہو رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر میں اجتماعی قبر اس وقت برآمد ہوئی تھی. میں 2015 کی بات کر رہا ہوں, 15-16 کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد کیا تھا, اگر آپ یہ سٹوری بریک نہ کرتے, یہ خبر نہ تھی کہ سجن جندال کو انہوں نے بغیر ویزا کے بلایا. کس کو پتا تھا بغیر ویزا کہ آپ نے سجن جندال کو بلایا؟ جواب ملتا ہے ہمارے ذاتی تعلقات ہیں, کوئی کاروباری تعلقات ہوتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ ان کے اوپر کر رہے ہیں. پھر برکت دت اگر کتاب نہ لکھتی تو پاکستانی قوم کو کیسے پتا چلتا کہ کٹھمنڈو میں مودی سے مل رہے ہیں, اور کیوں مل رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ چھپ کے اس لیے ملنا ہے کہ اپنے پاکستان کے افواج سے چھپ کے ہم نے ملنا ہے. اور چھپ کے آپ کیوں ملو گے کہ آپ کے جو پاکستان کے خلاف اگر کوئی آپ سازشیں کر رہے ہیں, ان کے نیریٹو کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں, تو جو ملک کے ادارے ہیں ان کو خبر نہ ہو, تو آپ کٹھمنڈو کی ملاقات دیکھ لیجیے, سجن جندال کو بغیر ویزا کے بلانا دیکھ لیجیے, پھر مودی کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ دیکھیے. انڈیا جا کے حریت رہنماؤں کو اگنور کر کے آپ مودی کے حل برداری میں بھی جاتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں, تو کشمیر کا مقدمہ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ کلبھوشن کے اوپر آ جائے. جب میرے پاکستان میں ہمارے پاکستانیوں کے جنازے ہم اٹھا رہے تھے, ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو رہے تھے, ہم نے کلبھوشن کو پکڑا. دنیا میں ہم اپنا مقدمہ بہتر لڑ سکتے تھے کہ کس طرح پاکستان میں مودی سرکار اور انڈیا دہشت گردوں کی کاروائیاں کر رہے ہیں. خاموشی مکمل طور پہ. اب انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی بات کی, یہ کس طرح ثابت ہو گیا؟ ڈان لیکس کس کی نیریٹو کو آپ نے دنیا کے سامنے لے کے گئے؟ کس کے بیانیے کو آپ نے ترجیح دی؟ کس کے بیانیے کو آپ نے پروموٹ کیا؟ اگر کلبھوشن کے اوپر تو آپ خاموش تھے, لیکن جب انٹرنیشنل کورٹ میں کیس چل رہا تھا تو کس کا بیان آپ نے یہ چیزیں دکھائی؟ قوم کو ذرا وہ بھی دکھائیے ارشد بھائی کہ کس کا بیان, نواز شریف کا بیان دکھایا گیا. انڈیا نے اپنے حق میں پاکستان کے خلاف کلبھوشن کی دفاع, اور انڈیا اپنی دفاع میں پاکستان کے سابقہ نااہل وزیر اعظم جو ہے اس کا بیان دکھا رہے ہیں. پھر فیٹ اپ کے اندر آپ نے دیکھا گرے لسٹ میں چلے گی, معاشی طور پہ پاکستان کے اوپر کتنے زیادہ پابندیاں لگ جائے گی, پاکستان کو کتنا بڑا نقصان ہوگا. اس میں آپ پہلے گرے لسٹ میں لے کے گئے, آپ کی وجہ سے یہ منی لانڈرنگ کرتے تھے, ان کی وجہ سے پاکستان گیا, اور اب پارلیمنٹ میں جب قانون سازی ہو رہی تھی تو اس کا کیا کیا, اس کی بھی مخالفت کر دی. اب یہ تمام چیزیں دیکھیے, پھر انڈین کے اسٹیٹمنٹس دیکھیے کہ یہ جتنی بھی ایونٹس ہوئے ہیں, جتنی بھی چیزیں قوم کے سامنے آئی ہے, اب قوم کو پتا چل رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کے خلاف جو کر رہا ہے یہ تو کوئی دشمن نہیں کر پایا, یہ دشمن اسی کو یہی انویسٹمنٹ ان کے اوپر. میں آپ کو بتاتا ہوں ارشد بھائی, تو دہشت گردی کی جنگ ہم جیتے ہیں, کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ دنیا میں کسی ملک نے یہ جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, جو دشمن ہے وہ آپ کے اندر سے ہیں, آپ نے وہ جنگ جیت لی, آپ نے 80,000 سے زیادہ جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا, تو کیا ہو جاتی؟ آپ کے پاس بہترین انٹیلیجنس ایجنسی تھی, آپ کے پاس بہترین دنیا کی فوج تھی, آپ لبنان دے کے, عراق دے کے, شام دے کے, افغانستان دے کے, فلسطین دے کے, ہمارے پاس کیا ہے؟
सुप्रीम कोर्ट की जो पानामा की जजमेंट अरशद भाई, उसमें आपने हजारों प्रोग्राम किए हैं, 135 पैरा था उसका, उसमें कहा गया कि नवाज शरीफ ने मुल्की इदारों को, नेब को अपना बंदा लगा के तबाह कर दिया, एफबीआर को तबाह कर दिया, एसईसीपी को तबाह कर दिया, पार्लियामेंट में स्पीकर और लोग अपने गुलाम बिठा के तबाह कर दिया। एक ही इदारा आपके पास बचा था, पाकिस्तानी फौज, और बचा है, उसको आप इस तरह कंट्रोवर्शियल बना के आप चीजों को, इनका क्या ख्याल है? पाकिस्तानी कौम ये एक खलीज अवाम और फौज के दरमियान। मैं इस पे आता हूं कि वजीर आजम साहब ने भी इसी तरफ इशारा किया है कि जो हिट किया जा रहा है वो फौज पाकिस्तान को किया जा रहा है, और अगर हमारी फौज ना होती तो पाकिस्तान का क्या होता? क्या बताते हैं वजीर आजम? आइए देखते हैं। लिबिया से शुरू हो, सीरिया जाओ, इराक का देखो क्या हाल हुआ, अफगानिस्तान का देखे क्या हाल हुआ, यमन में क्या हो रहा है। यार ये सारी मुसलमान दुनिया में आग लगी हुई है, हम क्यों बचे हुए हैं? अगर आज हमारी पाकिस्तानी फौज ना होती, इस मुल्क में आज आपको राइटिंग में दोनों 3 टुकड़े हुए होते। हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स बाकायदा कहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना है। हमें जो आज हम बचे हुए हैं, हमारी फौज की वजह से बचे हुए हैं। ये जो कैंपेन पूरी चला रहे हैं फौज को जलील करने का, कमजोर करने का, इंटरनेशनली कैंपेन चलाते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना इस हवाले से, और जब वज़ीर आज़म ये बात कर रहे हैं तो एक और हुक्मरान ख़ानदान जो पाकिस्तान की सियासत में हुक्मरानी करता रहे, हमेशा पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स में बैठ रहे, मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब धमकी क्या दे रहे हैं? और धमकी दे रहे हैं कि अफगानिस्तान बना देंगे, वॉर रेविश कंट्री बना देंगे पाकिस्तान को। आइए ज़रा सुनते हैं। अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हश्र हुआ, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा वही हश्र होगा। उन्होंने तो बंदूक से जंग लड़ी ना, तो हम तो बंदूक से भी जंग नहीं लड़ेंगे, हम तो ऐसे ही तुम्हें मैदान में घसीटते चले जाएंगे। मिनिस्टर साहब ये क्या धमकी है? देखिए ये अभी तक जितने इवेंट्स मैंने आपको बता दिए, धमकी है किसको और क्या है? मैं इस पे आ रहा हूं। देखिए पहली चीजें क्या हो रही थी कि ये जो नवाज शरीफ 2017 में, मैंने पार्लियामेंट में अपोजिशन में था, मैंने उस वक्त भी स्पीच की थी, इसके ऊपर मैंने बात की थी, किन डिप्लोमेट्स के साथ इसकी मुलाकातें हो रही थी, किससे मिल रहे थे, क्यों मिल रहे थे? आजकल भी लंदन में इत्तलात आ रही है, मुलाकातें हैं डिप्लोमेट्स, उसकी भी इंफॉर्मेशन है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा। लेकिन 2017 में ये किससे मुलाकातें कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्या इनको पता नहीं है? इनके जो लीडर्स हैं, जो इनके साथ बैठते हैं, सारे चोर उचक्के जो इकट्ठे हुए हैं, इनको पता नहीं है? फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए कि डिप्लोमेट से मुलाकातें भी होती है, जो लॉबिंग फर्म हायर करने की बात होती है, वो किस मकसद के लिए? किस मकसद के लिए? 2 चीजें उसमें सामने आई। अभी आप उसको सर्च करें और आपके सामने आ जाएगी कि 2 चीजें। एक ये कि नवाज शरीफ के बयानी को प्रमोट करना है, मतलब जो दुश्मन का बयान है, पाकिस्तानी फौज को कमजोर करना है, अवाम और फौज के बीच एक खली चाइल करनी है। किसको फायदा आप दे रहे हैं? जो अभी फजलुर रहमान आप दिखा रहे हैं, इससे सवाल क्या हुए हैं कि आपने जो अरबा रुपए बयाए हैं, आप इसका जवाब दीजिए। इन्होंने क्या पाकिस्तान को, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान हमने हासिल किया है। इस तरह नहीं होगा। आपकी अगर चोरी पकड़ी जाती है, आप इख्तिदार से बाहर होते हैं, आप रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। कितने हजारों केनाल इसकी जमीनें सामने आ गई, कितने घर इसने बनाए हैं, कितने जायदादें बनाई है, फ्रंट में किसको दे रहे हैं मौलाना साहब? आप किसको दे रहे हैं? ये कि अफगानिस्तान से बुरा हाल करेंगे, क्या सबक सिखा पाकिस्तान को दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? इन्होंने क्या अमेरिका को धमकी दे रहे हैं? ये जो एन पीटरसन जो था यहाँ पे विकीलीक्स में, क्या है था अरशद भाई? यही आया था ना कि यही फजलुर रहमान था जो बड़ा गो अमेरिका गो के नारे लगाता था। मेरे जैसे नौजवान जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वो भी बड़े इमोशनल हो जाते थे कि हो सकता है कि वाकई अमेरिका को बगा रहे। गो अमेरिका का गो का मतलब बाद में समझ आया जब विकीलीक्स आई कि चलो अमेरिका चले, चलो अमेरिका चले। उसमें क्या कहते हैं कि हम आपकी अच्छी खिदमत करेंगे, आप हमें खिदमत का मौका दे दें। ये है वो लोग। लेकिन एक चीज है कि आप सियासत करें, आपने डाका डाले, चोरी किया, आपको नेब बुलाता है, आप पार्लियामेंट में बात करते हैं, अपनी सियासत आप पार्लियामेंट में डिस्कस करें, अपने नेब के केसेस जो है वो नेब जाके जवाब दे, अदालतों में आपके केसेस चल रहे हैं, आप उसका पूरे सबूत सामने पेश कर दे। बजाय इसके कि आप ये करें, अपने अफवाज को, आपके पास है ही क्या अरशद भाई, मतलब अपनी सियासत करें ना, हुकूमत से सवाल करें, हुकूमत आपको जवाब देगी। आप कोई और उन इश्यूज के ऊपर बात करें, अवाम के ऊपर बात करें। 40 साल आप इख्तिदार में रहे। ये बंदा था फजलुर रहमान, अगर ये दूसरों की खिदमत नहीं कर रहा था, अगर विकीलीक्स झूठ बोल रहा है, तो ये कश्मीर कमेटी का कितने अरसे तक चेयरमैन रहा? इसने कब कश्मीर काज के ऊपर बात की है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 54 साल तक एजेंडे पे कश्मीर नहीं था। अब 1 साल के अंदर 3 दफा डिस्कस होता है। तो ये किधर था? साहब पहली दफा पिछले कोई 20 सालों में इख्तिदार से बेरोजगार हुए हैं, 12वीं खिलाड़ी है, वहां पे पिच जाके, ग्राउंड में जाके विकेटें वहां से उखाड़ के कहता है कि ना मैं तो हूं ही नहीं, तो कोई और भी नहीं खेलेगा।
آپ نے اقتدار سے یہ مچھلی کی طرف تڑپ رہا ہے. اچھا ایک اور جو چیزیں آ رہی ہیں کہ کیا فوج کے رینک اور فائل میں ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, میوٹنی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک باقاعدہ طور پہ احسن اقبال صاحب خط نکالتے ہیں اور پھر میاں نواز شریف صاحب اس حوالے سے بات چیت بھی کرتے ہیں. اب کیونکہ پیمرا نے آج بین لگا دیا ہے کہ نواز شریف صاحب ایک اشتہاری ہیں, مفرور ہیں, تو ان کی بیان نہیں چلائے جا سکتے, لیکن ان کی صاحبزادی نے اس حوالے سے وہی بیانیات جو دیا کہ کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. ایک فیصلہ میاں صاحب نے کر لیا ہے کہ کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی. اگر اپنی جنگ لڑیں گے تو عوام کے بلبوتے پہ لڑیں گے, اپنے اصولوں پہ لڑیں گے, اور دیٹس اٹ. جی ناظرین, جنگ لڑیں گے. اور جو چیز آ رہی ہے, منسٹر صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ کیا افواج پاکستان میں کوئی میوٹنی کروانے کی کوشش ہو رہی ہے, جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اور جو سولجرز ہیں اس میں ڈفرینسز کریٹ کروانے کی کوشش ہو رہی ہے, رینک اینڈ فائل میں اپرائزنگ کروانے کی کوشش ہو رہی ہے, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں آج ایک سٹیٹمنٹ جو پھر عوام کو بتائے, مفرور بھی ہے عدالتوں سے اور سرٹیفائیڈ ڈاکو اور جھوٹا بھی ہے. یہ عوام کے ساتھ مل کے کس کے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ عوام تو ان کے ساتھ ہے ہی نہیں. میں دونوں کے جواب دیتا ہوں. میں پہلے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ قوم بھول گئی تھی اس کو جو کہ کس طرح اس نے ملک کو لوٹا تھا. مفرور بھی ہے, جھوٹا بھی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اخباروں میں اشتہار بھی ہم نے اس کے اوپر دینے چاہیے کہ ایک بندہ ہے جو عدالت و سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے, اس کی کسی بات کا یقین کرنا. آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی جھوٹا گاؤں میں مشہور ہو جائے تو کوئی اس سے بات بھی نہیں کرتا, وہ بھاگتا ہے, چھپتا ہے. یہ بڑا بے شرم ہے, یہ روزانہ کی تقریریں جاڑ رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے جو سوال کیا, اس نے ایک جملہ بولا اپنی تقریر میں, بڑا خطرناک ہے. پاکستان فوج کے اندر جو آپ نے بات کی ہے, میں اس کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا, اتنا خطرناک اس نے جملہ بولا ہے. لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان کی عوام اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ آپ نے ملک کو لوٹا تھا. ان کو پتہ ہے کہ جس جائیدادوں میں آج آپ بیٹھے ہیں, آپ نے انکار کیا تھا کہ یہ ہمارا لندن, تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے؟ وہ بے شرموں کی طرح ادھر رہ رہے ہیں. سب پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ نواز شریف مفرور, سمدے اشتہاری, بیٹے اس کے اشتہاری, وہاں پہ جو بھتیجا بیٹھا ہوا ہے وہ اشتہاری, علی عمران جو اس کا داماد بیٹھا ہوا ہے وہ اشتہاری مفرور. یہ تو اشتہاری اور مفرور کا خاندان ہے. ان کی بات کے اوپر کوئی یقین کرے گا؟ آج حلف لے رہے تھے بار بار ارشد بھائی, کیوں لے رہے تھے؟ کیا بات آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے. کمرے میں لوگ تھے, ان سے بھی حلف لے رہے تھے. کیوں لے رہے تھے؟ اس کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی کھڑا ہو نہیں ہوا. 5 MPS کلمی نے آج کتنی MNS کی ملاقاتیں ہوئی ہے, آج کتنی MNS نے کہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ارشد بھائی, آج کتنی MNS کی ملاقاتیں ہوئی ہے؟ کتنوں کی ہوئی ہیں؟ کافی زیادہ ہے. ان کی بیانی پہ کوئی یقین ہی نہیں کر رہا. مطلب آپ سے میں پوچھتا ہوں ارشد بھائی, آپ اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ اپنے ٹیم کے ساتھ جو آپ کا پروڈیوسر ہے, کیمرہ مین ہے, آپ ان سے 50 دفعہ حلف لیں گے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بیٹھ کے جو آپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے, ان سے بیٹھ کے آپ 10 دفعہ کیوں حلف لیں گے؟ میں اپنے حلف کے اوپر کھڑا ہوں, آپ لوگ بھی میرے ساتھ رہیے گا. پھر رو رہا تھا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ نیچے جو لوگ تھے پولیٹیکل, وہ پاکستان سے محبت کرنے والے ہوں گے, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ اگر انڈیا کے اشاروں پہ ملک کو نقصان پہنچائیں گے, آپ کے ساتھ ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوگا. اور اس شخص کے بارے میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, اور اس کے ورکرز بھی آج وہ بات کرنا شروع ہو گئے کہ خود تو وارڈ کا چیئرمین نہیں بن سکتے, یونین کونسل کی صدارت کے لیے آپ نہ اہل ہو, اور آپ دوسروں کو بتا رہے ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اس لیے تو رو رہا تھا, میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے, حلف کی پاسداری کرنے. بے شرم, کل آپ نے حلف کی پاسداری کی خود, جھوٹے شخص. کل اس نے کیا کیا پاکستان, یہ وزیر اعظم کے حلف کی پاسداری اس نے کی. سمر مبارک مند نے آج اس کو کانٹریڈکٹ بھی کیا ہے کہ ایسا معاملہ, حلف کو پامال کیا اس نے, حلف کو پامال کیا. یہ جھوٹ بول رہا تھا نا, جھوٹا ہے, سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے. اس لیے آپ نے کہا نا کہ اس نے کنٹریکٹ کیا, اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے. یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے کسی کو؟ کیونکہ عدالتوں سے جو بندہ سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو ڈکلیئر ہو چکا ہے, وہ کسی کی اس کی بات پہ کوئی یقین کرے گا؟ آپ یہ لندن بیٹھا ہوا ہے, آپ لندن کی پارلیمنٹ میں اگر کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے, اس کی بات پہ کوئی یقین کرے گا؟ وہاں پہ بیٹھ کے کیمرے کے سامنے الطاف حسین بنا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, رو رہا ہے, اور پہلے یہاں پہ گلی گلی پھر رہا تھا. ذہنی توازن بھی کھو بیٹھے نا ارشد بھائی, ذہنی توازن کو بیٹھے کہ میں تو لوٹ رہا تھا, مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یہاں پہ آپ کلپس دکھائیں, حکمران خاندان, اس قسم کی گفتگو ہوتی تھی. حکمران خاندان, حکمران. اور آخری بات ارشد بھائی, میں ذرا حکمران خاندان آپ نے ذکر کیا, ناظرین جو منسٹر نے بات کی, مائنڈ سیٹ وہی ہے حکمران خاندان والا کہ ہم حکمران خاندان ہیں. اور اس پی ڈی ایم میں بھی جتنے لوگ بیٹھے تھے, جو موروثی سیاست چلتی آ رہی ہے, وہ سارے حکمران خاندان ہیں, فرسٹ جنریشن, سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن, اور ان کا کام ہے حکمرانی. اور اس سے زیادہ واضح الفاظ میں ہم حکمران خاندان کسی نے آج تک پاکستانیوں کو نہیں بتایا. آئیے دیکھتے ہیں. ہم حکمران ہیں, حکمران فیملی سے تعلق ہے, تو حکمران کا جو احتساب ہے
जो हुक्मरानी का एहतसाब है वो बहुत कड़ा होता है अल्लाह ताला के दरबार में। हम हुक्मरान हैं, हुक्मरान फैमिली से ताल्लुक है, हुक्मरान फैमिली से ताल्लुक है, हुक्मरान फैमिली से ताल्लुक है, हम हुक्मरान हैं। आप इसी का हवाला दे रहे थे? बिल्कुल इसी का हवाला दे रहा था। हुक्मरान खानदान है, 35 साल से पाकिस्तानी कौम को अपना गुलाम समझा हुआ है। कहते हैं कि नवाज शरीफ जमहूरियत की बात करता है, खुद आया गलत तरीके से, ये साहबजादी कड़ियों की शहजादी बनी हुई है। हुक्मरान खानदान, मैंने उनसे पूछा, ओ भाई इदारे आपको बुला रहे हैं, ये उनसे पूछ रही है, ये जालसाजी में पकड़ी जा चुकी है। कैलेबरी आपको याद होगा, बाकी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। ये कौम को अपने गुलाम समझते हैं, पाकिस्तानी कौम को इनसे निजात मिल चुकी है। ये वो भी सुनवा देते हैं अगर आपको ये सारी चीजें याद आ रही हैं। दिल राय साहब आपकी, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही वर्ड आता है आप वर्ड सर्च के साथ निकाल लेते हैं। अच्छा निकाल लिया, प्ले करें जी। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। मेरी तकरीबन 1 अरब के तकरीबन कोई 90-95 करोड़ के असासे। मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे भाई की कंपनी है जी, मेरे भाई की सारी वो प्रॉपर्टीज भी है, मैं उसमें बिल्कुल एक ट्रस्टी हूँ। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मियां साहब 2006 से पहले लंदन फ्लैट में कयाम पजीर रहे हैं। रहते रहे, हम सब रहते रहे, हमने कब कहा है कि हम नहीं रहते रहे। मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। 2006 में खरीदे हैं, लेकिन रहते हम पहले से रहे। अब इसके बाद ब्रेक लेना तो बनता है। आज वो नवाज शरीफ उधर बैठा हुआ है इन्हीं फ्लैट्स के अंदर। ये जो झूठ बोल रहे थे, यही इनकी हकीकत है, और ये कौम को गुलाम समझते हैं अपने। आज मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो बार बार कह रहे थे ना कि मेरे साथ खड़े होना है, आप लोगों ने जाना नहीं है, क्योंकि उनको पता है कोई इनके साथ खड़ा रहेगा। खुद बाहर बैठा हुआ है, लोगों कह रहे कि तहरीक चलाएंगे, बैठे वहां पे इश्तिहारी कहते कि तहरीक चलाएंगे। यहां पे बीमार मर रहा है, मुझे अगर मंगल तक ये नहीं गया तो ये मर जाएगा। चले वो तो आप लोगों ने किया था, उस पे कहानी आप लोगों की जवाब की बनती है। एक वफा लेते नाज़रीन, वफे के बाद एक और साजिश, बड़ी खौफनाक साजिश। वो साजिश क्या है, क्या थी, और ताने बाने कैसे एक ही साजिश के एक दूसरे से मिलते हैं। कल क्या था, आज क्या है, क्या वही चीज़ है? एक वफे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जब क़यादत को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो और अपनी कायदाना सलाहियतों पे एतबार हो, तो फिर जो माजी में जो कुछ होता रहा उस तरह की चीज़ें नहीं होती। और ये बात आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी वाज़ेह की, क्योंकि अपोजिशन ये समझ रही थी कि शायद कुछ खुफिया मुलाकातें होती हैं और उनको इस हवाले से वज़ीर आज़म को शायद पता नहीं होता। और इसका हवाला ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लिमान के फ्लोर पे भी दिया था कि चिराग तले अंधेरा होता है और इन्हें पता भी नहीं लगता, लेकिन शायद वो खाम ख्याली थी और वज़ीर आज़म से तमाम चीज़ें शेयर होती हैं। अब हाल ही में जो अपोजिशन के साथ एक मीटिंग हुई थी, उस हवाले से जब सवाल हुआ वज़ीर आज़म से, क्या जवाब दिया उन्होंने, आइए देखते हैं। मेरे से पूछ के जनरल बाजवा ने मीटिंग की, उस मीटिंग का एक मकसद था। देखें, ये जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हिंदुस्तान पूरा एक्टिव हुआ है, क्योंकि ये सीपैक की भी रूट है। जनरल बाजवा ने सारी पार्टीज को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आगे एक सिक्योरिटी इशू उठा रहा है हमारा दुश्मन। सो सिक्योरिटी इशू था, मेरे से पूछ के उन्होंने मीटिंग की जी, पूछ के मीटिंग की। और एक मौलाना गफूर हैदरी साहब ने एक प्रोग्राम में, गालिबन अली हैदर के प्रोग्राम में समा पे एक बात की थी आर्मी चीफ से मंसूब करके। निसा, हमारी इतलात तो है कि आर्मी चीफ सारी चीज़ें वज़ीर आज़म से शेयर करते हैं। आपके इल्म में भी है जो मौलाना गफूर हैदरी ने बात की, वो वाकई इसी तरह थी या इससे मुख्तलिफ मामला है? बिल्कुल। एक तो जो उसने बात की है, पहले ये चीज़ मैं पूरा आपको बताऊँ। पहली चीज़ ये कि नवाज शरीफ को कितना टाइम मिला था जवाब देने के लिए कि आपकी जायदादें कैसे बनाई। कभी आपने जवाब सुना? आज जो आप उसका शोर सुन रहे, कभी जवाब आया? पहले तो इनकार कर रहे थे कि हमारी प्रॉपर्टीज ही नहीं है। अभी जो भाई पकड़ा गया 24 तो फ्रंट कंपनियां है। ये तो इस खानदान का आलम है, जवाब नहीं देंगे उसका। गिला क्या है फौज से? फौज से गिला ये है कि फौज कह रही है कि आपने हमें सरहदों की हिफाजत के साथ साथ आपने कराची में मदद मांगी, दे दी गई। आपने सैलाब में मदद मांगी, दे दी गई। जलजला आता है, आप मदद मांगते हैं, दे देते हैं। कोरोना के खात्मे के लिए एनसीयूसी में जो किरदार उनका रहा वो दे दिया। वो तमाम चीजें ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारी आप इस केसेस में और इन चीजों में क्यों मदद नहीं करते? जवाब इनको मिलता है कि पार्लियामेंट है आपकी सियासत डिस्कस करने के लिए, आपका नेब के अंदर आपकी जो केसेस चल रहे हैं वो जगह डिस्कस करने के लिए।
انہیں اسمبلیوں کو جعلی کہتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں, ہر چیز کا بالکل پرائم منسٹر صاحب کو پتا ہوتا ہے, ڈسکس کیا جاتا ہے. مولانا غفور حیدری صاحب نے جو بات 100% جھوٹ بولتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ارشد بھائی, جو جی بی کے حوالے سے میٹنگ تھی وہ تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو تھی, وہ تو جی بی کے ایشوز کے حوالے سے تھی, جو پاکستان کے لیے اہمیت کے حامل ایشوز ہیں اس کے حوالے سے میٹنگ تھی. اگر یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو توقیت دینی چاہیے تو جو سپیکر نے میٹنگ بلائی, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے بائیکاٹ کیوں کیا؟ اسی لیے تو ان کو ضرورت پڑتی ہے میٹنگ کی, لیکن آپ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے نیب کے کیسے ڈسکس کرتے ہیں, کوئی شرم آتی ہے؟ آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا, اپنی چیزوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی جو غفور حیدری صاحب نے کہا, اس میں بھی یہ ہمارا کیا ہوگا ڈسکس کرتے رہے, اور یہ وزیر اعظم کے علم میں فضل الرحمان کیا بالکل پرائم منسٹر صاحب کے علم میں, یہ فضل الرحمان کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ تو ہمیشہ سے عادت تھی کہ بے نظیر کی حکومت میں بھی, نواز شریف کی حکومت میں بھی, ہر حکومت میں 22 نمبر بنگلہ, وہ پروٹوکول, پھر آپ کو جو لسیاں پی ہے کروڑوں روپے کی, آپ یہ کروڑوں کو جو بجٹ تھا, کشمیر کمیٹی کا کوئی میٹنگ ہوئی وہاں پہ؟ تو صرف کھانے کھانے ہیں, دعوتیں ہونی ہے, 22 نمبر بنگلے میں رہنا ہے, یہ چیزیں کرنی ہے. دکھ کس چیز کا ہے کہ آج میں یہاں پہ اسمبلی میں اپنی سیٹ کیوں آ رہا؟ آپ کو یاد ہے نا کہ اگر گاندھی کی بات ہوتی, کوئی پٹیشن کرتا, کوئی کیس آگے لے کے جاتا, جب علی امین گنڈاپور نے کہا کہ آپ نے کہہ رہے کہ داندھی ہوئی ہے, آ جاؤ پھر سے الیکشن لڑتے ہیں, کبھی اس نے کہا کہ ہم الیکشن لڑنے کے قابل ہوں؟ نہیں, بالکل جمہوریت پہ پورا ان کا یقین ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا. میں ایک چیز آپ کو صرف دکھاتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا پارلیمنٹ پہ اعتماد کتنا زیادہ ہے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں. بات میاں نواز شریف کی نہیں ہے, بات پارلیمنٹ کے ایک منتخب وزیر اعظم کی ہے. نہ آئین سے لا تعلق کیا جا سکتا ہے, نہ ان کے منصب کو پارلیمنٹ سے لا تعلق کیا جا سکتا ہے. اگر ہم آئین کی بات کریں گے, اگر ہم پارلیمنٹ کی بات کریں گے, اگر ہم جمہوریت کی بات کریں گے, تو اسی کا تقاضا ہے کہ وزیر اعظم رہیں گے, ان کا استعفیٰ نہیں دیا جائے گا, نہ وہ چھٹی پہ جائیں گے اور وہ پارلیمنٹ کی نمائندگی کرتے رہیں گے. جی ناظرین, وزیر اعظم رہیں گے اور یہ جمہوریت کا تقاضا ہے. مولانا فضل الرحمان کے الفاظ, اور سازش کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں. استعفیٰ دلانے یہ ایک سازش کا حصہ تھا, اس ایوان کو ہلانے کا ایک حصہ تھا. پارلیمنٹ کو ہلانے کے لیے کچھ جماعتیں استعفیٰ دیا کرتی ہیں, لیکن وہ ہر بار کامیاب نہیں ہو سکا. یہاں پارلیمنٹ متفق ہو گئی, متحد ہو گئی, صورتحال ایکسپوز ہو گئی, سازش بے نقاب ہو گئی, سازش پکڑی گئی, لہذا اب وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. جی ناظرین, اور آج 2 سال ہو گئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب استعفے مانگ رہے ہیں, اور باقیوں کے ساتھ اب وہ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ بھی کرنی ہے. میرا سوال جو میں نے پوچھا تھا, جب یہ ہو ایوان کے اندر تو جمہوریت بھی چل رہی ہے, جب اس کو وہ مراعات ملے, وہ پروٹوکول ملے, وہ چیزیں ملے, تو اس کے بعد اسمبلی بھی ٹھیک ہے. لیکن اس کو جواب اس کا بیٹا ہوا تھا میٹنگ میں. ان کو جواب کیا ملا تھا کہ اسی اسمبلیوں سے تو یہ فضل الرحمان الیکشن لڑنے کے لیے جاتے ہیں صدارت کا, اسی اسمبلی میں تو اس کا بیٹا ہوا ہے, ان کے لیے حلال ہے باقی حرام ہے. اور جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا, 4 حلقوں کا مطالبہ کیا تھا, بعد میں ثابت بھی ہو گیا 4 حلقوں میں دان لی. ہمارا تو مقدمہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. ان کے پاس کیا ہے؟ کوئی موقف نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. انہوں نے شور مچانا ہے, اور اس سے کیا کرتے ہیں, اداروں کو نشانہ بناتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, یہاں پہ ٹائم لینے کے لیے منتیں کرتے ہیں. فوج ان کو کہتی ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ دھکیلو, لیکن ان کی خواہش ہے کہ لیکن یہ کانٹرڈکشنز آتی کیوں ہیں؟ اور ناظرین, سوال یہی ہے کہ بندہ کس بات پہ اعتبار کرے. اب اپنے دادا کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کے کیا کہنا ہے, حمزہ کا کیا کہنا ہے, شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں, پہلے مریم بی بی کیا کہتی ہیں, آئیے وہ ذرا دیکھتے ہیں. شہباز شریف کے والد صاحب ایک جانے مانے بزنس مین تھے, اور بہت پھیلا ہوا ان کا کاروبار تھا. لیکن شہباز شریف صاحب اپنے والد کے بارے میں خود کیا کہتے ہیں؟ مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا. میرے دادا مرحوم جو تھے وہ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے تھے, اور انہوں نے ادھار پہ کاروبار شروع کیا, محنت مزدوری کی. جی ناظرین, اور پھر پریس کانفرنس میں سوال ہوا کہ بی بی آپ تو پہلے زرداری عمران بھائی کا نعرہ لگاتی تھی, کیا سوال ہوا اور جواب کیا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. کل تک مریم نواز کا نعرہ تھا زرداری عمران بھائی, آج زرداری نواز بھائی کا نعرہ لگایا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہم ابھی بھی پولیٹیکل حریف ہیں,
اور ایک دوسرے سے لڑیں گے لیکن انتخابی میدان میں لڑیں گے. ہم پاکستان کے معاملے میں اس جعلی حکومت کو ہٹانے کے معاملے میں, پاکستان کو جو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے اس سے چھڑانے کے معاملے میں ہم سب اکٹھے ہیں. جی ناظرین, یہ پاکستان کو چھڑا رہی ہیں, اپنے کیسز ختم کروانا. ان کا پاکستانی ملک کی مفاد سے کیا تعلق ہے؟ ذاتی مفادات ہے. ذاتی مفادات کے لیے عمران خان نے آج سے 10-15 سال پہلے کیا نورا کشتی کھیلتے رہتے ہیں. نورا کشتی. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے دوبارہ واپس آئیں گے تو افسر شاہی اور افسر شاہی کے دماغ میں گھسا ہوا خناس افسر شاہی کا, وہ جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو اس پہ کیا نظر آتا ہے. اور بڑا سوال یہ کہ کیا اسسٹنٹ کمشنر بورے والا کے خلاف دفعہ 109, 506 اور دفعہ 34 پی پی سی کے تحت ایف آئی آر ہوگی, پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی, یا عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا جائے گا؟ ایک غریب گارڈ جو اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا اس کے ساتھ کیا کیا, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج بورے والا میں اسسٹنٹ کمشنر رانا اورنگزیب یہ وائس رائے بن کے گئے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ گارڈ, اسکول کا گارڈ این سی او سی سے جو جاری کی گئی ایس او پیز ہیں اس پہ عمل درآمد کرانے کی کوشش کر رہا تھا, ان کا ٹیمپریچر چیک کرنے کی کوشش کی, اور جب یہ گستاخی انہوں نے کی تو اس کو ان کے گارڈز نے مارا پیٹا. نہ صرف یہ, پھر اس کے بعد اس کے خلاف ایف آئی آر بھی کروا دی. یہ بالکل آپ یہ چہرہ دیکھ رہے ہیں یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا, جن کے خلاف ابھی تک ان کے پیٹی بھائیوں نے کوئی کارروائی نہیں کی, اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے جو نوٹیفیکیشن نکالا ہے ٹرانسفر ان کی کر دی گئی ہے. جو گارڈ ہے اس کے ساتھ ہوا کیا اس نے میڈیا کو بتایا, آئیے ذرا سن لیتے ہیں کہ اس کا خود کیا ہوا. ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਚਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹੈਗੇ ਡਾਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਡਾਲੇ ਜੀ ਲਾਏ ਮਾਰਦੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈਗੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ نے ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ کرائی ਹੈਗੀ. جی ناظرین, یہ سیکیورٹی گارڈ ہمارے معاشرے کے اصل ہیرو ہیں, اور یہ اگر جو واقعہ اے پی ایس کا ہوا تھا وہاں بھی گارڈز اگر اس طرح اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے تو شاید وہ واقعہ نہ ہوتا. ان ہیروز کے ساتھ جو ولن یہ اے سی رانا اورنگزیب جیسے لوگ جو ہماری افسر شاہی میں ایسا کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہونا کیا چاہیے. وفاقی وزیر فیصل واڈا صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے اس حوالے سے بتایا کہ اصولاً تو اس اے سی کا بھی یہی حال ہونا چاہیے جو اس نے اس غریب گارڈ کا کیا ہے. چیف سیکریٹری سے بات کر رہا ہوں, اس اے سی کو معطل کیا جائے اور ایف آئی آر درج کر کے جیل کی ہوا بھی کھلائی جائے. میں نے چند وکلا سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ان اے سی صاحب پہ پی پی سی کے دفعہ 506, 109 اور 34 کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے, لیکن جو بیوروکریسی نے وہاں پہ کام کیا اس رانا اورنگزیب کو صرف ٹرانسفر کر دیا. منسٹر صاحب, پھر آپ لوگ کہتے ہیں, صحافی کہتے ہیں یہ ہے نیا پاکستان, اس ہیرو کے ساتھ جس نے اپنی ڈیوٹی کرنے کی کوشش کی, یہ افسر شاہی یہ کرے گی, یہ عسکریت پسند قسم کے اے سی ہم نے لگائے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک چیز یہ کہ مائنڈ سیٹ کی آپ نے بات کی, اچھے برے آفیسر ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. یہ نیا پاکستان نہیں ہے, دو نہیں ایک پاکستان, یہ ہمارا نیا پاکستان ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ ان کے اوپر بالکل کارروائی ہونی چاہیے اور انشاءاللہ ان کے اوپر قانون کے مطابق فزیکل اسالٹ ہے, ایک شہری کو مار پیٹ کر رہے, وردی پہن کے یہ مار پیٹ کر سکتا ہے. دیکھیں ارشد بھائی, بالکل نہیں کر سکتا. اگر ایس او پیز کے اوپر جو حکومتی ایس او پیز ہے اس کے اوپر پرائم منسٹر خود عمل کرتا ہے, آپ بیٹھ کے عمل کرتے ہیں, ہم جب آفس جاتے ہیں ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے, ماسک لازم ہے, یہ حکومتی ایس او پیز ہے, اس میں ایک اسسٹنٹ کمشنر اور وائسرائے کی طرح بن کے میں بالکل آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ قانون کے مطابق اس کے اوپر کارروائی ہوگی, اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. میں قانون, مجھے ابھی دفعات معلوم نہیں ہے, غلط ہے, جرم کیا ہوا ہے, زیادتی کی ہے, ایک عام بندے کے ساتھ وہ اپنی ڈیوٹی دی مار رہا ہے, اس کی یہ ڈیوٹی نہیں تھی. اس کو اپنا یہ ماسک پہن کے گئے کیوں نہیں, یہ وہاں پہ خود سے کیوں نہیں رکا, اور اس کے خلاف کارروائی ہوگی, اور اس کے اوپر ارشد بھائی میں آپ کو بتاؤں اس کا فالو اپ بھی کریں گے, اور اس کی کارروائی ہوگی اس کے اوپر. چلیں, وفاقی وزیر مراد صاحب بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے گا.